سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شیخ الحدیث محترم المقام مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. مولانا صاحب، پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے آپ سے زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہے، کس کو دینی. تو اس میں آپ نے اشارتاً جانور کا ذکر کیا تھا، لیکن ہم نے اس وقت آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کس جانور پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے اگر ہمارے پاس موجود ہو تو. بہت اچھا. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جیسے مالدار مسلمان پر زکوٰۃ لازم کی ہے، اس مالدار پر جس کے پاس سونا، چاندی، گولڈ، کرنسی ہو، اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے اس مسلمان پر بھی زکوٰۃ لازم کی ہے جو جانوروں والا ہو. اب جانور کون سے جانور کتنا، تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، گھوڑے، گدھے اور کھچر، ان تینوں جانوروں پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے. ہاں، اگر گھوڑے، گدھے اور کھچر کسی نے بزنس کے لیے رکھے ہوں تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے دکاندار کے پاس مال ہے، آپ کے پاس گھوڑے گدھے جو ہیں وہ بکاؤ مال ہے، تو اس پر ان کی قیمت پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر بکانے کے لیے آپ نے نہیں رکھے ہیں تو پھر آپ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے گھوڑوں، گدھے اور کھچروں کے متعلق. نمبر 2، گائے اور بھینس. گائے اور بھینس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، مگر یہ تب جب گائے والے کے پاس 30 گائیں ہوں گی تب زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. مثلا کسی کے پاس 2-3 گائیں، آج کل عام طور پر گائے والوں کے پاس اتنی ہوتی ہے، لیکن ہم مان کر چلیں 5-6 گائے ہیں، 10-20 گائے ہیں، کچھ گائے ہیں، کچھ بچڑے ہیں، کچھ بیل ہیں. یہ جو جانور ہیں 10-20 بن جاتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جب ان کی تعداد 30 ہو جائے گی تو اس وقت ایک چھوٹا بچڑا زکوٰۃ پہ دینا پڑے گا، اور جب ان کی تعداد 40 ہو جائے گی تو ایک دوسرا بچڑا زکوٰۃ پہ دینا پڑے گا. 30 گائیوں پر وہ بچڑا زکوٰۃ پہ دینا ہے جس کی عمر 1 سال ہو، اور 40 گائیوں پر وہ بچڑا دینا ہے جس کی عمر 2 سال کی ہو. اور اگر 1 سالہ بچڑا یا 2 سالہ بچڑا آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو اس کی قیمت نکالنی ہے، اور وہ قیمت زکوٰۃ کے نام پر ادا کرنی ہوگی. ہماری سوسائٹی میں تقریباً 1% آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس پر اتنی گائیں ہیں. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری گوجر برادری میں جو ہمارے بھائی ہیں، ان بھائیوں میں سے کسی کے پاس اتنی بھینسیں ہوں کہ وہ 30-40 بھینسیں ہیں، تب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو سمجھے اور ادا کرے. مثلا کسی ہمارے گجر بھائی کے پاس اگر 30 بھینسیں ہیں، اس میں کچھ نر ہیں، کچھ مادہ ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بڑے ہیں، اور وہ 30 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، تو اس کو 1 سالہ ایک بھینس کا بچہ زکوٰۃ پہ دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی. اور جب یہ 40 کی تعداد ہو جائے گی تو اسی طرح سے 2 سالہ بھینس کا بچہ زکوٰۃ پہ دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی. جانوروں کی تیسری قسم ہے بھیڑ بکریاں. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار وہ بھائی جن کو ہم بکروال کہتے ہیں، ان کے یہاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اور بے شمار ہمارے وہ بھائی جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ہم ان کو پغول کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں والے. اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ لازم کے لیے اسلام نے جو اصول مقرر کیا ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزبان خود اپنے ارشاد مبارک کے تحت زکوٰۃ لازم کی ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ 40 بکریوں سے کم اگر تعداد ہے تو کوئی زکوٰۃ لازم نہیں. اور اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس کو 1 سال کے بعد ایک بکری زکوٰۃ پہ دینی ہوگی. اور یہ زکوٰۃ کی بکری اسی طرح رہے گی یہاں تک کہ 120 ہو جائیں. 120 تک یہی ایک بکری دینی ہے، اور جب کسی کے پاس 120 بکریاں ہو جائیں گی تو وہ 2 دینی پڑے گی. اور اگر اس سے زیادہ تعداد ہوگی تو 200 تک، اور 200 تک یہی 2 بکریاں رہیں گی. جب 201 ہو جائے گی تو بھی 3 بکریاں لازم ہو جائیں گی. اس کے بعد ہر 100 کے بعد ایک بکری بڑھتی جائے گی. اب بھیڑ بکریوں والے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ لازم کیسے ہوگی. اس میں ایک سوال جو ہے، یہاں کشمیر میں بہت ساروں نے ایک بزنس بنائی ہے گائے اور بھینسوں کے بارے میں، وہ فارم جو انہوں نے بنایا ہے، تو ان کے پاس 10-30-40 ویسے ہوں گے، تو ان پر کیا حکم ہے؟ بہت اچھا جو بزنس کرتے ہیں، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا یہ کہ جن لوگوں نے فارم بنائے ہیں اور ان کا مقصد گائے پالنا نہیں ہے بلکہ گائے دودھ بیچنے کے لیے، تو مسئلہ آئے گا 30 گائے ہو جائیں گی تو ایک گائے زکوٰۃ میں دینی پڑے گی،
اور وہ ایک گائے زکات میں دینی پڑے گی، وہ والی گائے جس کی عمر 1 سال کی ہو. لیکن اگر کسی نے گائیں یا بھینسیں یا بھیڑیں یا بکریاں دودھ کے لیے نہیں، اون کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے رکھی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جگہ سے بکریاں خریدتا ہے آگے بیچتا ہے. میں اس کے مثال بتاؤں گا، جیسے یہاں کشمیر میں کوٹھ دار ہوتے ہیں جو باہر سے بھیڑ بکریاں منگواتے ہیں اور یہاں آگے کسائیوں کو بیچتے ہیں. تو جس آدمی نے گائے، بیل، بھینسیں، بکریاں مال کے طور پر خریدتا اور بیچتا ہے، اس کے لیے کوئی تعداد نہیں. اس کے پاس ایک بکری بھی اگر ہوگی تو اس میں زکات دینی پڑے گی، یعنی اس کی قیمت پر زکات ہے. اور قیمت بن جانی چاہیے کتنی؟ وہ ہے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر، تب زکات لازم ہوگی. خلاصہ یہ جنہوں نے فارم بنائے ہیں، اور فارم اگر دودھ کے لیے ہیں تو پھر 30 گائیوں پر ایک یکسالہ گائے دینی پڑے گی. اور اگر فارم بنائے ہیں گائے بیل کے بزنس کے لیے کہ بچہ پیدا ہوا بیچیں گے، اب آج ایک لاٹ بیچا کل کو دوسرا لاٹ بیچا، ان کو دودھ سے غرض نہیں، دودھ ضمن میں ہے، اصل میں جانوروں کا وہ بزنس کر رہے ہیں. جیسے گھوڑوں کا بزنس ہے، ایسے ہی جیسے لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، پرانی گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، وہ خریدتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں، خریدتے اور آگے بیچتے ہیں. تو گائے اس نے سواری کے لیے گاڑی نہیں رکھی بلکہ بزنس کے لیے. تو جس آدمی نے گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں بزنس کے لیے رکھے ہوں اس پر زکات لازم ہے. اس میں 30 کا تعداد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں تو مالیت کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے حضرت ابھی فرمایا کہ جو گاڑیاں بیچتے ہیں اور رکھتے ہیں اور جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لاتا ہے تو ان پر بھی ویسے ہی یہ نصاب چلے گا؟ گاڑیوں کے سلسلے میں جب آپ نے سوال اٹھایا تو میں اب عرض کرتا ہوں، جب انسان گاڑی خریدتا ہے تو اس کی 3 نیتوں میں سے ایک ہوتی ہے. یا تو اس نے گاڑی خریدی خود کی یوزنگ کے لیے، خود کے استعمال کے لیے، اس پر کوئی زکات لازم نہیں. یا اس نے گاڑی خریدی ہے کرائے پر چلانے کے لیے، جیسے لوگ سومو خریدتے ہیں، جی تو اس پر بھی زکات لازم نہیں ہے، لیکن جو آمدنی آئے گی اس پر زکات لازم ہے. اور یا پھر اس نے گاڑی خریدے تاکہ وہ بیچے، تو گاڑی خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت تھی، تو یہ ایسا ہے جیسے بزنس کا مال، تو اس پر زکات لازم ہوگی. یہ 5 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کو 5 لاکھ کی زکات دینی پڑے گی. وہ آپ کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے بلکہ 5 لاکھ کی کرنسی ہے. صحیح. اور یہ 10 لاکھ کی ہے چاہے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کیش ہے، اس 10 لاکھ کیش پر آپ کو زکات دینی ہوگی. تو غرض ہے کہ گاڑی اگر خود کی سواری کے لیے ہے تو زکات لازم نہیں، اور اگر ٹرانسپورٹ کے لیے آپ نے گاڑی خریدی کہ عوامی ٹرانسپورٹ اس پہ چلائیں گے یا کیب سسٹم کی طرح گاڑیاں چلائیں گے تو آپ گویا اس سے کرایہ کا کام لیں گے، تو اس پر کرایہ پر زکات لازم ہوگی، خود گاڑی پر نہیں. اور اگر گاڑی آپ نے خریدی بیچنے کے لیے تو اس پر زکات لازم ہوگی. اور اس کی دوسری مثال ہے کتابیں. آپ جب کتاب خریدتے ہیں تو یا تو پڑھنے کے لیے خریدیں گے تو ظاہر ہے پھر اس پر کوئی زکات نہیں. اور یا پھر آپ کتاب خریدیں ہیں، لائبریری کھڑی کریں گے اور کرائے پر کتابیں پڑھنے کو دیں گے تو پھر اس کرائے پر زکات لازم ہے. اور یا پھر آپ کتاب خریدیں تاکہ بیچیں، جیسے بک ڈپو ہوتے ہیں تو کتابیں خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، بک سیلر جیسے ہوتے ہیں، تو ان کا کام ہے کتابیں خریدنا اور آگے بیچنا، تو اس پورے مال پر زکات لازم ہوگی. میں سمجھتا ہوں شاید مسئلے کے سارے پہلو سامنے آ گئے. بالکل مسئلے کے سارے پہلو سامنے آ گئے اور ہمارے دیکھنے والوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. آپ کا مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بڑے اچھے نقطے ابھارے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہوگی اور ملاقات. السلام علیکم. مے ناو سید مظفر احمد چاڈورا. مے پراسٹیٹ گومت، مے 5-8 لٹہِ نیران راتس، دۄہس تہِ نیران. مے 64.5 پراسٹیٹ، تو ونکس چھُس بہٕ 59 مے ونکس یہ پراسٹیٹ. تو انشاء اللہ چھم امید کہ ییٚمہِ یوکُن تہِ گژھٕ بہٕ ٹھیٖک تہٕ فرق تہِ گٔے مےٚ. شُکر گزار ییٚمہِ حیا ہسپتالُک کہ یِمو کوٚر مےٚ بڑٕ نگرٲنی منٛز علاج. یہ سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر، یہ ڈسک، پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان. فون 7051545788.